آج ہم جو اسٹارٹ کر رہے ہیں پریکٹیکل، اس کا نام ہے کیتھیڈرائزیشن۔ کیتھیڈرائزیشن میں ہمیں یہ کچھ چیزیں، 7 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ ہماری اسینشیل تھنگس ہیں۔ فلی کیتھیڈرل، گاز پیس، ایگزامینیشن گلوز، یہ سرجیکل گلوز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ اسٹینڈرڈ آپ کے ہاسپٹل کے اوپر، یعنی کہ آپ کے ہاسپٹل کے پروٹوکول کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کو وہ کیا چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسپوزیبل سرنج 10 cc، اس میں 10 cc یوز ہوتی ہے، اگر 10 cc نہ بھی ہو تو 20 cc بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کیتھیڈر کے بیلون کے اندر 15 cc پانی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گیلوین جیل یہ شوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یورینری کلیکشن بیگ، ایسی بات ہے اگر آپ کیتھیڈرائزیشن کر رہے ہیں تو یہ آپ کو آپ کی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اچھا، ابھی ہم بات کرتے ہیں کیتھیڈر کے، یعنی کہ اس کی جو فزیکل جو اس کی جو صورت ہے اس کے بعد یہ کیتھیڈر کی ہم نے شکل بنائی ہوئی ہے۔ یہ آپ کی اوپر سے نا یہ بلنٹ ہوتی ہے، اس طریقے سے بلنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ شارپ نہیں ہوتی، کوئی اس کی ایج نہیں ہوتی، یہ بالکل یعنی کہ یہ گول ہوتی ہے چاروں طرف سے، جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ہے، اور یہ اس کے اس طرف اس کا سراغ ہوتا ہے، یہ اندر کی طرف، یہ اندر کی طرف اس کا سراغ یہ آر پار ہوتا ہے، تاکہ جب یہ فلوئڈ کے اندر رہے تو فلوئڈ کو اگر گریویٹیشنل فورس ملتی ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے پیشنٹ کو بیگ نیچے پڑا ہوا ہے، اگر اس کے اندر اگر پانی جائے گا تو یہ اس طرف سے اس کے اندر سراغ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر سے ہو، یہ سامنے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ ڈرامہ نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ یورینری بلیڈر، یورینری ٹریک جو ہوتا ہے اور بلیڈر جو ہوتا ہے بہت زیادہ فریجائل ہوتی ہیں یہ چیزیں، اسی لیے یہ جو ہے نا اگر یہ بلنٹ اگر یہ اس طریقے سے اگر یہ بالکل اسٹریٹ ہوتا تو پھر یہ کیا نام ہے ڈرامہ کر سکتا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ اس کا ہوتا ہے بیلون، یہ بیلون ہو گیا، یہ اس کا ہول ٹریک ہو گیا، یہ اس کی ٹپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا بیلون، اس کے بیلون ہونے کا مقصد ہے، یہ بیلون کا مقصد یہ ہے کہ یہ انفلیشن کرتا ہے اس کے اندر، جیسے ہی آپ نے اس کو پاس کیا یورینری ٹریک کے تھرو ہوتے ہوئے، جیسے ہی آپ نے پروسٹیٹ سے آپ آگے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جس طریقے سے یہ جب بیلون آپ نے اندر پاس کر لیا سارا، یعنی کہ کیتھیڈر آپ نے پاس کر لیا، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ جس طریقے سے یہ اگر آپ کا یہ فار ایگزامپل یہ اگر آپ نے پاس کر لیا یہاں سے کیتھیڈر کو، تو اس کی یہ جو نیچے والی جو جگہ ہے نا، یہاں پہ اس کی آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے، اس جگہ سے آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے کہ یہ کہیں پروسٹیٹ میں تو انفلیٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ پروسٹیٹ سے جاتا ہے پھر آگے نہیں یہ جاتا، کیونکہ یہ پروسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، میل کے بھی ہم بات کر رہے ہیں، فیمیل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ نے چیک کرنا ہے اس کو نیچے سے تو پھر یعنی کہ آپ کو یہ بالکل فیل ہوگا، یہ جو ربڑ ہے یہ آپ کو فیل ہوگا کہ یہ آپ نے غلط نہیں پاس کیا، اکثر یہ پروسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، پر یعنی کہ وہ 1000 میں سے کبھی ایک بار ہوتا ہے، پر آپ نے چیک انشور ہر دفعہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے جا کے دین آپ نے یہاں سے جب آپ نے اس کو یعنی کہ یہ کرنا ہے، اب یہ بھی اسٹرلائز ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں اے سیپٹک ٹیکنیک کے اوپر کام کرتی ہیں۔ اے سیپٹک ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ اے سیپٹک ٹیکنیک ہوتی ہے اینٹی سیپٹک ٹیکنیک۔ اینٹی سیپٹک ٹیکنیک کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہم انسٹرومنٹ اسٹرلائز کرتے ہیں اس کو ہم نے ایک اسپیسیفک طریقے سے ٹرالی کے اوپر کھولنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز ہے یہ گاز ہے اس کو ہم نے اسپیسیفک طریقے سے کھولنا ہوتا ہے، اگلے بندے نے واش اپ ہونا ہوتا ہے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے جا کے گاؤن پہننا ہوتا ہے، گاؤن پہننا ہوتا ہے، گاؤن اسٹرلائز ہوتا ہے، گلوز پہننے ہوتے ہیں، گلوز سرجیکل گلوز۔ یہاں پہ تو ہم نے ایگزامینیشن کی بات کی ہے، پر میں نے بولا کہ یہ آپ کے ہاسپٹل کے پروٹوکول کے اوپر ہوتا ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے جو سیکنڈ جو پرسن ہوگا نا اس نے آپ کو اس طریقے سے یہ کھول کے دینا، ٹھیک ہے یہ، اور آپ نے بھی جب اس کو ایسے کرنا ہے تو آپ نے یہ دوسری کسی چیز کو ٹچ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے بھی گلوز پہنے ہوئے ہیں سرجیکل، آپ نے بھی گاؤن پہنا ہوا اسٹرلائز، تو آپ نے صرف اس چیز کو ٹچ کرنا ہے، اگر تو وہ آپ کو کھول کے دیتا ہے تو آپ کو ایسے بھی کر کے کھول کے دے سکتا ہے، یہ طریقے سے آپ کی ٹرالی کے اوپر فار ایگزامپل یہ ہماری ایک ٹرالی ہے تو یہ اس نے اس کے اوپر کھول کے دیا ہے، آپ ظاہر سی بات ہے کام کر رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے پیشنٹ کو اسکربنگ کرنی ہے۔ اسکربنگ کرنے کا کیا مقصد ہے؟
एसेप्टिक टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो पेशेंट एक्सपोज हुआ है यहाँ तक, ठीक है, उसको आपने स्क्रबिंग की है। स्क्रबिंग करने का से मुराद ये है कि 5 डी के साथ आपने गाज खोलने हैं उसकी ट्रॉली के ऊपर, ठीक है, ये गाज आपने खोल दिया उसकी ट्रॉली के ऊपर, ये कैथेटर आपने खोल दिया उसकी ट्रॉली के ऊपर, ये यूरिन बैग आपने खोल दिया उसकी ट्रॉली के ऊपर, ठीक है, ये यानी कि इसको हम ट्रॉली की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। ये उसकी ट्रॉली के ऊपर आपने ये चीज़ें खोल दी, सिरिंज आपके पास खुली हुई, ठीक है, सिरिंज बेशक आप उसको ना खोल के दें, वैसे यानी कि ये मैं बात कर आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के ऊपर है, ठीक है। अगर तो सिरिंज में आप टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, ये टैप वाटर को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, ये आपने बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए जस्ट अप्लाई किया। अगर वो आपने पास कर दिया है तो उसके बाद यानी कि चले मैं अभी पास कर नहीं जाता, अभी मैं आपको इसकी कंडीशन बताता हूँ कि ये क्या है। इसके ऊपर इसका साइज लिखा होगा, ये पढ़े 16 FR है, आपकी नज़र भी कम होगा नहीं कर 30 तो 50, हाँ, यानी कि इसके अंदर इतना पानी जो है नजर आ रहा है। अगर तो आपने रैपर के ऊपर नहीं भी देखा ना तो आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, ठीक हो गया सर। ठीक हो गया ये इसके ऊपर। अब ये इसके 2 ट्रैक हैं, ये 2 ट्रैक का क्या मकसद है, इसके अंदर से आपका यूरिन आउटपुट आता है और इसके अंदर से आपका बैलून इन्फ्लेट होता है। अभी हम आपको बैलून इन्फ्लेट करके दिखाएंगे, पर ये सिर्फ इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 30 to 50 ml तक आप इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, पर ये इतना नहीं करते। इसके अंदर आपने मैक्सिमम जो है ना 15 cc तक आपने पानी इन्फ्लेट करना होता है। अभी आप इसको देख लें, इसका ये स्टॉपर होता है, इसके बिल्कुल सेंटर में अगर आप ऐसे जाते हैं ना, ये देखिए ये बिल्कुल इसके सेंटर में आप जाएंगे, आपको इसमें एक नरम सी जगह नजर आएगी, उस जगह पे आपने इंजेक्ट करना है इसको और कोशिश करना है कि ये इसके साइडों से बाहर ना आए, ठीक है, तो आपका कैथेटर आपका खराब ना हो। अब ये देखें इसमें हम अब पानी इन्फ्लेट करेंगे। अब ये आप देखेंगे कि ये किस जगह जाकर इन्फ्लेट करता है। इसका ये होने का मकसद मैंने आपको बताया क्या है? पता है आपको? इसके इन्फ्लेट होने का मकसद ये है, जब ये पेशेंट के ब्लैडर के अंदर चला गया, अगर ये जगह यानी कि ये जितनी पतली है ये अंदर अगर जा सकती है तो ये बाहर भी आ जाएगी, ठीक है। जब ये आपने पूरा यहाँ तक, ये जब आपने पास करना है ना पेशेंट को, कैथेटर पास करना है, अभी हमारे पास यहाँ पे डेमो यानी कि वो क्या नाम है, वो नहीं है हमारे पास, ये जो एक होता है क्या पेशेंट या कोई आपके पास डेमो नहीं है, तो हम इसलिए इस तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जब पेशेंट के अंदर आपने पास कर दिया, ये ब्लैडर तक आ गया, यहाँ पे ब्लैडर होता है थोड़ा सा पीछे पोस्टीरियर साइड पर, ब्लैडर पे जब ये चला गया यहाँ तक, जब आपने इसको अंदर इंसर्ट कर दिया, तो ये मेल की बात कर रही है, फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता। ये जब यहाँ तक आपने इंसर्ट कर दिया और ये आपने शॉर्ट ही कर लिया कि ये ब्लैडर में चला गया, ब्लैडर में जाने का क्या मकसद होता है कि ये यहाँ तक चला जाए, तो ये ब्लैडर में चला जाए, ठीक है। अगर ये यहाँ तक आके रुक जाए, आगे ना जा रहा हो, यहाँ पे आके रुक जाए, यहाँ पे आके रुक जाए, तो इसका मतलब है कि ये प्रोस्टेट में चला गया। इसको फिर आपने दोबारा से बाहर निकालना होता है। अक्सर आप देखेंगे कि इस जगह पे ब्लड भी लगा होता है क्योंकि ये प्रोस्टेट में चला गया, ठीक है। अच्छा, तो जब ये यहाँ तक चला गया ना, तो फिर उसके बाद आपने इस जगह को पकड़ के, तो इसको इस तरह करके इसको इन्फ्लेट करना है बैलून। जब ये बैलून इन्फ्लेट हो गया तो जाहिर सी बात है वो जगह तो इतनी सी थी जिसमें से हमने पास किया, इतनी सी जगह थी, ठीक है। जब ये पास हो गया तो ये फिर जगह यानी कि इसने अपने साइज को एनहांस कर लिया, फिर ये बाहर नहीं आ सकता, फिर ये बाहर नहीं आ सकता इस तरीके से। इसको बेशक आप जितना मर्जी खींचे, ये ब्लैडर से फिर आपका बाहर नहीं आएगा। इसकी समझ आ गई?
ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. جب آپ نے اس کو انفلیٹ کر لیا نا تو اس کا ڈائی میٹر زیادہ ہو گیا, تو پھر آپ نے اس کو نکالنا, تو پھر یہ یعنی کہ اپنی جو یعنی کہ جس کنڈیشن میں بھی جتنا بھی اگر یہ اتنا بھی گیا ہوگا نا تھریڈر کے اندر, تو آپ اس کو یہ باہر کریں گے تو کیا پتہ یہ اتنا باہر بھی آ جائے, تو اس کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا. اس کا کوئی ایشو نہیں, یعنی کہ یہ اس کی لینتھ ہو سکتی ہے, اس کی یوریترل لینتھ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی ہو, کسی کی بھی, ہر بندے کی چینج ہوتی ہے, آپ کی زیادہ ہوگی, آپ کی زیادہ, میری زیادہ, ہر بندے کی یعنی کہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ یوریترل لینتھ کے حساب سے اتنا باہر آ جائے گا, وہ سیو ہوتا ہے. اچھا یہ باہر آ گیا. اس کے بعد آپ کا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کیتھیٹرائزیشن کی ہے نا تو اس جگہ سے یورین آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, یہ آپ کی ٹرالی کے اوپر کھلا ہوا ہے, اس کو آپ نے نیچے کی طرف سب سے پہلے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر تو اس کی آپ نے ٹپ ریموو کی, یہ آپ نے اس کے اندر اس طریقے سے انسرٹ, یہ چھتری کے سے انسرٹ ہو گئی. اب یہ دیکھیں اس کے اوپر اسکیل بنا ہوا, اسکیل نظر آ رہا ہے, سارا اسکیل. ابھی اس کا بھی ایک یہ ہے کہ اس کی یہ اوپننگ ہوتی ہے, کہ اس کی طرح ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے ہم اس کو اوپر سے شروع کرتے ہیں. یہ اس کی لینتھ الگ کمپنی کے حساب سے چینج بھی ہو سکتی ہے. کچھ کمپنیوں کا یہ کیئر ہے, تو یہ اگر کیئر ہے تو اس کی یہ لینتھ ہوگی. باقی کمپنیاں جے ایم ایس ہے, اور بھی میڈی پلس ہے, اور بھی بڑی کمپنی ہے, ان کے حساب سے اس کی لینتھ میں ویریشن آ سکتی ہے, یعنی کہ کچھ کی لمبی ہو سکتی ہے, کچھ کی چھوٹی ہو سکتی ہے. جے ایم ایس کی میرے حساب سے لمبی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو یہ یعنی کہ 2000 ml تک یعنی کہ اس کی کیپیسٹی ہے. یہ 25, 50, 75, 100, 200 ہے, 1000 ہے, یعنی کہ یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ آپ نے کتنا پیشنٹ کو فلوئڈ دیا ہے, اس حساب سے اس کا کتنا آؤٹ پٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ ڈیزالو ہو سکتا ہے, کچھ آپ کا یورینری ٹریک سے باہر آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا آپ نے اسے فلوئڈ دیا اتنا ہی اس کا یہ باہر ہے, تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے اس کے پیشنٹ کے حساب سے. تو یورینیشن جو ہوتی ہے وہ انولنٹری ہوتی ہے, پھر انولنٹری ویریشن یورینیشن ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کے بعد آپ نے جب اس بیگ کو خالی کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ بعض بات یہ زیادہ بھی ہوتی ہے, جس طرح میں نے بتایا کمپنیوں کی, کچھ کی یعنی کہ وہ دوسرا ہوتا ہے, یہاں سے آپ ایسے اس کو باہر کی طرف کرتے ہیں تو یورین جو ہے ادھر سے پاس ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو ٹریک ہے نا اس کا یہ جہاں سے بند آتی ہے, تو یہ جو ہے نا یہ جب یہاں تک یہ خالی جگہ پہ جب آ جاتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے یورین پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں, یہ بند ہو گیا, یہاں سے یہ بلاک ہو گیا, اور یہ یہاں سے اوپر ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم آتے ہیں اس کی ٹیکنیک کی طرف. اس کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے, ابھی میل میں زیادہ ہوتی ہے, فیمیل میں زیادہ ہوتی ہے. فیمیل کو ویسے بھی فیمیل ہی, پر میڈیکل میں کوئی میل فیمیل نہیں ہوتا, سارے پیرامیڈکس ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ جس بندے کی ایکسپرٹیز زیادہ ہوتی ہے وہی بندہ اس چیز پہ کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں, چلے ڈکلیئر بعد میں کریں گے, پہلے آپ کو بتا میل کو جب آپ نے کیٹیگرائزیشن کی ہے, سب سے پہلے آپ نے اس کی یعنی کہ انشور کرنی ہے صفائی, اس کی ہائیجین, اس کے ٹوٹلی یعنی کہ جو ہے نا باڈی کے اوپر کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی, کیونکہ اس کو یو ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے پیشنٹ کو, اور 24 ہار یو ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے آپ کی یعنی کہ تھوڑی سی بھی نااہلی کی وجہ سے, اور اس کے رسپانسبل صرف اور صرف آپ ہی ہوں گے, کیونکہ آپ نے صفائی کا خیال نہیں رکھا. اس کے تھرو, اس کی گندگی کے تھرو یہ پیشنٹ کے اندر یعنی کہ انفیکشن چلا گیا. اور 24 ہار یو ٹی آئی کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے, 24 ہار یو ٹی آئی ہوتا ہے کہ اس کی کڈنی تک جو ہے انفیکشن جانے والا ہے, اور اس کی دونوں کڈنی فیل ہو سکتی ہیں. صرف کیتھیٹرائزیشن کی وجہ سے بھی ہم نے لوگوں کی کڈنی فیل ہوتے ہوئے ان کو یعنی کہ جاتے ہوئے دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے کہ کسی نے غلط اس کو کیتھیٹر پاس کیا اور اس بندے کی کڈنی اس کو کیا نام ہے یورینری ٹریک انفیکشن ہو گیا. پر یعنی کہ باڈی میں اپنی بھی ایک ریپلشن ہوتی ہے نا,
کہ باڈی جو ہے ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کا جو امیون سسٹم ہے اس کے خلاف فائٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اور آپ نے اپنی جو ہے صفائی جو ہے وہ انشور رکھنی ہے. آپ نے اچھے طریقے سے اسکربنگ کرنی ہے. اسکربنگ کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ اتنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں نا تو آپ کی کم از کم اتنی جگہ کے اوپر اسکربنگ ہونی چاہیے. اتنی جگہ کے اوپر آپ کی ساری آپ نے پارٹی کے ساتھ اس کو اسکرب کرنا ہے اچھے طریقے سے. پارٹی کے ساتھ آپ نے اسکرب کیا، اس کے بعد آپ نے اس کے یورینری ٹریک میں جو ہے اسٹرلائز طریقے سے آپ نے زائلومین جیل ڈالی. ویسے اگر آپ زائلومین جیل اگر اس کے اندر بھی ڈالیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر تو آپ اس کے اوپر بھی لگائیں اتنی سی جگہ پہ تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو جیسے کہ آپ نے کیا نام ہے صفائی کر دی، اسسٹنٹ نے آپ کو ٹرالی کے اوپر چیزیں کھول دی. اسسٹنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سینئر ہیں تو آپ اسسٹنٹ نہیں ہو سکتے، یا آپ جونیئر ہیں تو آپ کیا نام ہے اسکرب پرسن نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جونیئر جو ہے وہ اسکرب ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا نام ہے کیتھیٹرائزیشن یا کوئی بھی کیس پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اور جو دوسرا جو بندہ ہے جو سینئر ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائڈ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں کھول دے رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی اس چیز کے لیے یہ نہیں کرنا کہ میں سینئر ہوں تو میں ادھر کیوں نہیں ہوں، تو میں یہ جونیئر ہے تو یہ ادھر کیوں نہیں ہے. اس چیزوں کے لیے آپ نے کبھی بھی اپنے جو یعنی کہ جن کا لیول اپ ہوتا ہے نا اس کا خود ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا کام خود ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا. اچھا، ابھی ہم اس کا آپ کو آؤٹ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ انفلیٹ ہو گیا تو یہ اس سے باہر نہیں آ رہا، تو اس کو کس طریقے سے یہ باہر آئے گا؟ ڈیفلیٹ کرنا ہے. اس کو بھی ہم ڈیفلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا بھی وہی طریقہ ہے. یہ جس طرح انفلیٹ ہوا ہے، اس کے ایک نرم سی جگہ ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو اس طرح کر کے انجیکٹ کرنا ہے. اس کے پانی کو اس طریقے سے واپس باہر کی طرف پش کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پانی کا بھی باہر آ گیا. اب یہ باہر آ گیا، اس طریقے سے آپ جو ہے آرام سے یہ آپ کو فلٹر ریموو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کی بھی ایک یعنی کہ ایک پی ایس سی کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ایک پروٹوکول ہے. اس کو آپ نے جب نکالنا ہے تو اس کو آپ نے کٹ کرنا ہے. ہاں جی، اس کو آپ کو ڈسکارڈ کرنا ہے. پی ایس سی کی پالیسی یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے، پنجاب ہیلتھ کمیشن PHC. ٹھیک ہے، اس کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے اس کو نکالنا ہے آپ نے وہی گلوز پہنے ہونے چاہیے، آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے. اس کو کٹ کرنا ہے، یہ ڈسکارڈ ہو گیا، یعنی کہ یہ دوبارہ یعنی کہ کمپنیاں جو لے کے جاتی ہیں وہ اس کا ری یوز نہیں کر سکیں گی. اس کا بھی یہی پروٹوکول ہے کہ اس کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے اس طرح کرنا ہے، اور اس کو درمیان سے کٹ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے کٹ کرنا ہے. اس کو پھر اس طریقے سے ڈسکارڈ کرنا ہے. اچھا، اس لیے آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے بارے میں مجھے بتائیں، اس کے پارٹس کے بارے میں.